اللہ کے فرشتے دعا کریں اور دعائے خیر کریں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اگر اللہ کے رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر فرشتوں کا دعائے خیر کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی پہلی سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی عبادت میں سب سے پہلا جو حکم ہے وہ نماز پڑھنے کا ہے، اور جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے قرآن اور حدیث میں ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم اور آپ مر جائیں گے اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین میدان محشر میں ہمیں جمع کرے گا تو ہماری اس پوری لائف اور پوری زندگی کے بارے میں جب سوالات و جوابات ہوں گے اس میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک ٹھاک نکلی تب دوسرے چیزوں کے بارے میں سوالات ہوں گے، روزہ رکھے کہ نہیں، صدقہ و خیرات کیے یا نہیں، قربانی دیے تھے کہ نہیں، حج عمرہ کیے تھے کہ نہیں، دوسرے اسلامی اعمال کے بارے میں بعد میں پوچھو۔ اسی لیے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ توجہ دینے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ ہمارے اندر جو صفوں کی جو درستگی نہیں ہو رہی ہے اس سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہونے والا ہے۔ آئیے بڑے ہی اختصار کے ساتھ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 722 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 975 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے صفوں کو برابر رکھو کیونکہ صف کا برابر رکھنا یہ نماز کی تکمیل میں سے، یعنی سب کی جو برابری ہے، سب کو جو درست کرنا ہے، اسی سے ہماری نماز بھی مکمل ہوگی۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز ہماری نامکمل ہو، ہماری نماز پوری ہی نہ ہو؟ کوئی چاہے گی؟ کوئی نہیں چاہے گی۔ جب نہیں چاہ رہے ہیں تو اپنی نماز کو مکمل کرنا چاہ رہے ہیں تو صفوں کو ضرور درست کیجیے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 977 ہے کہ اقیموا الصف فی الصلاۃ فإن اقامۃ الصف من حسن الصلاۃ، صفوں کو درست کرو اس لیے کہ سب کا درست کرنا یہ نماز کے حسن اور نماز کی خوبصورتی ہے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں خوبصورتی پیدا ہو، آپ کی نماز میں حسن آ جائے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو درست کرو کیونکہ یہ نماز کے حسن اور خوبصورتی میں سے ہے۔ امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صف درست کرنے کے لیے لوگوں کو کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صف درست کرنے کے لیے کہتے ہی تھے، ساتھ ہی ساتھ ابن ماجہ حدیث نمبر 976 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان سے گزرتے تھے، ایک طرف سے دوسری طرف جاتے تھے اور صحابہ کرام کے کندھوں کو پکڑ کر کے، کہیں سینے کو دھکیل کر کے، سینے کو دبا کر کے کہتے تھے کہ صفوں کو درست کرو، صفوں کو برابر کرو۔ اگر تم نے صفوں کو درست نہ کیا، اگر تم لوگ آگے پیچھے ہو گئے تو اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر اختلاف ڈال دے گا۔ اب بتائیے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، کیا کوئی اس کو پسند کرے گا؟ ہم تو نماز اسی لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہر قسم کے جو اختلافات ہیں، ہر قسم کی جو برائیاں ہیں، ہر قسم کی جو خباثتیں ہیں وہ دور ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ بے حیائی برائی ہم سے دور ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائے، ہمارے دل جو ہے نا سیدھا ہو جائے، دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، دل کے اندر الفت اور محبت پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی حدیث ہے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو ملانے والے کی فضیلت کتنی بیان فرمائی۔ حدیث نمبر 664 ہے ابو داؤد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے دوسری طرف جاتے تھے، کندھوں کو ہاتھ لگاتے تھے، سینے کو ہاتھ لگاتے تھے، کہتے تھے کہ سب کو برابر کرو۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، بے شک اللہ تعالی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، رحمتیں برساتا ہے، اور
اللہ کے فرشتے دعائیں خیر کرتے ہیں کن لوگوں کے واسطے؟ جو لوگ پہلی صف میں رہتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پہلی صف ابھی باقی ہے اور دوسرے صف میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو انتظار کرتے ہیں کہ پہلی صف مکمل ہو جائے تاکہ پیچھے بالکل پنکھے کے نیچے آ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس پنکھے کے چکر میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے واسطے دعا کیجیے، بہت پریشانی ہے۔ ارے مولوی کی دعا، ہماری جو دعا ہے نا، اللہ قبول کر بھی سکتا ہے، رد بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے دعا کریں اور دعائیں خیر کریں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اگر اللہ کے رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر فرشتوں کا دعائیں خیر کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی پہلی صف کو پوری کرنے کی کوشش کیجیے۔ پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کے بارے میں ایک حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 181 کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنا ثواب ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے تو آگے بڑھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے لوگوں میں گھماسان مچ جائے گی، وہ کہے گا میں جاؤں گا، وہ کہے گا میں جاؤں گا۔ تو لیکن نماز تو آئے ہیں میل محبت کے بعد، یہاں تو لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، تو سمادھان اگر یہ نکالا جائے کہ چلو قرآن نازل کرتے ہیں، لوٹری نکالتے ہیں، جس کا نام آئے گا وہ آگے بڑھیں گے، تو لوگ لوٹری نکالنا شروع کر دیں گے، نام کی لوٹری، وہ لوٹری کھیلنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، قرآن نازل کریں گے، نام ہی کریں گے، جس کا نام آئے گا وہی پہلی صف میں جائے گا۔ تو اگر یہ نوبت آئے تو قرآن نازل کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے دیکھیے ابن ماجہ حدیث نمبر 996 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ دعائے مغفرت کہتے تھے۔ اللہ پہلی صف والوں کو تو معاف کر دے، اللہ پہلی صف والوں کے گناہوں کو بخش دے، اللہ پہلی صف والوں کی تو مغفرت کر دے۔ 3 مرتبہ پہلی صف والوں کے لیے اور 4تھی مرتبہ دوسری صف کے لیے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ 4تھی مرتبہ کی دعا میں آپ شریک ہو جائیں؟ 4تھی مرتبہ کی دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مغفرت کی دعا لینا نہیں چاہتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں خیر لینا نہیں چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں لینا نہیں چاہتے ہیں؟ تو برائے کرم آپ لوگ پہلی صف کو پہلے مکمل کیجیے، اس کے بعد دوسری صف میں جائیے۔ پنکھے خراب ہو جائیں، آپ دنیا کے عیش کو مت دیکھیے، دنیا کی سکون اور آرام کو مت دیکھیے، آخرت کے بارے میں سوچیے، کیونکہ ہم مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی یہ ہے کہ کافر دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، اور مسلمان کی نظر آخرت کی طرف آتی ہے، ہمیں اور آپ کو آخرت کی سوچ دیتا ہے۔ آئیے اب اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 995 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ صفوں کو ملاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر بھی رحمت کا نزول کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے دعائیں خیر کرتے ہیں، اور جو بیچ میں جو گیپ ہے اور بیچ کی جو سوراخ ہے، خالی جگہ ہے، جو اس کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے مرتبے اور درجے کو بلند کرتا ہے۔ تو کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ ہمارے مرتبے کو بلند کر دے؟ اگر چاہتے ہیں میرے بھائیوں تو خالی جگہ نہ رہنے دیں، مل کر کے کھڑے ہوں۔ بار بار کہا جاتا ہے، کتنے مرتبہ ہم نے بھی کہا، دوسرے نے بھی کہا ہے، کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم کو اس کی فضیلت نہیں معلوم اور نہ ملائیں گے اس کی قباحت اور برائی نہیں معلوم، اسی لیے ہم بے توجہی برتتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب کو کیسے ملائیں گے اس کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، صحیح مسلم میں بھی، ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے کہ تم لوگ صفوں کو ایسے ملاؤ جیسے اللہ کے دربار میں فرشتے ملاتے ہیں، جیسے اللہ کے دربار میں فرشتے سب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے کہ ہماری مثال فرشتوں کی صفوں کو کیسے دی جا رہی ہے۔ جیسے اللہ کے پاس فرشتے سب دستہ ہوتے ہیں، ویسے تم لوگ نہ
सब मिला हो। फिर सहाबा ने पूछा कैसे फरिश्ते सब मिलाते हैं? तो कहते हैं वो लोग मिल करके खड़े होते हैं, खाली जगहों को पूरा करते हैं। एक हदीस में है जैसे शीशा पिलाई की दीवार हो, यानी बिल्कुल बराबर खड़े होते हैं। अब मैं बुखारी और अबू दाऊद की एक हदीस बयान करता हूँ, बात खत्म करता हूँ, सब दुरुस्त करने के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, यह हदीस बुखारी शरीफ 725 की है, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों से कहा कि तुम लोग अपने सफों को दुरुस्त करो और कंधे से कंधे मिलाओ और खाली जगहों को पूरा कर दो, तो हम में से हर आदमी अपने साथी के कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला दिया करते थे। और अबू दाऊद की हदीस में नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से है कि हम लोग कंधे से कंधे, कदम से कदम और यहाँ तक के घुटने से घुटना भी मिला दिया करते थे, यानी हाथों से हाथ। अब ये अलग बात है, किसी की अगर बनावट पाँव की सही ना हो तो उसका सही से कदम भी नहीं मिलता है, घुटना मिलने की तो बात अलग है। कितने ऐसे लोग हैं किसी के कंधे से कंधा नहीं मिलता है, तो किसी का अगर उसकी बनावट के हिसाब से नहीं मिलता वो अलग बात है। लेकिन हम लोगों को ये कोशिश करने का है कि सबसे पहले इमाम की तरफ दोनों तरफ से मिलने की कोशिश की। इमाम बीच में रहते हैं, इधर जो दाएं वाले हैं तो दाएं वाले को चाहिए कि वो इमाम की तरफ बाएं की तरफ आते रहें, और बाएं तरफ जो है उनको चाहिए कि वो इमाम की तरफ सरते जाए। तो इस तरीके से सब एक दूसरे के पहले कंधे से कंधा मिला दें, कंधे से कंधा जब मिल जाएगा उसके बाद आप कदम से कदम मिलाइए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ कंधा से कंधा मिलाते हैं, कदम से कदम नहीं मिलाते हैं, और कुछ लोग ऐसा है कि कदम से कदम मिला ले रहे हैं लेकिन कंधा से कंधा नहीं मिलाते हैं। तो दोनों तरीका मिलाते हैं। बिल्कुल हमारी ये जो चौड़ाई है कंधे की, हमारे पाँव की चौड़ाई भी उतनी ही होनी चाहिए। जैसे कि मिसाल दे रहा हूँ, एक ईंट है तो ईंट की चौड़ाई पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही है, और सारे ईंट का वैसे ही जब ईंट को एक जगह रखते हैं तो पूरा मिल जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग भी जिस तरीके से चौड़ाई है ऊपर से नीचे तक उसी तरीके से खड़े रहेंगे। हम ऐसे खड़े रहे, बगल वाला उसी तरीके से खड़े रहा, इधर वाला भी वैसे खड़े रहा, तो पूरा कंधे से कदम, कंधा कदम से कदम मिल जाएगा। ये जो केनी उंगली जो मिलाते हैं ना, ये दुरुस्त है, ये उंगली मिलाने का ये सही तरीका नहीं है। और दूसरी बात, कुछ लोग एड़ी कदम समझ रहे ना, एड़ी से एड़ी हमको मिलाने का है, एड़ी से एड़ी मिलाने का, क्योंकि पाँव किसी का छोटा रहता है किसी का बड़ा रहता है। अगर हम उंगली से उंगली मिलाएंगे तो आगे पीछे हो सकते हैं। तो मेरे भाइयों, खुलासा कलाम ये है कि हमें और आपको चाहिए कि मगरिब की जो नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत है उसका इत्मीनान करें। सहाबा किराम इसका इत्मीनान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ताकीद की। ये अलग बात है कि वाजिब और जरूरी नहीं है। और सफों को दुरुस्त करें, सफों को बिल्कुल सही तरीके से मिलाएं, और सबसे पहले पहले सब को पूरा करें, उसके बाद फिर पीछे सब, उसके बाद फिर पीछे सब। इस तरीके से अल्लाह हज़रत का हर सब को पूरा करें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला करीम हम तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत का ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें और उसकी सही समझ अता फरमाकर उसी के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।